السلام علیکم۔ یزید نے جب یہ حکم بھجوایا کہ نواسہ رسول اگر میری بیعت کو قبول نہ کرے تو اسے قتل کیا جائے، یزید کی فوج جو چاروں طرف اللہ کے رسول کے خاندان کو گھیرے ہوئے تھے، انہوں نے یہ طے پایا کہ 9 محرم کے دن نواسہ رسول اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے۔ تو مولائے حسین نے جناب عباس سے کہا کہ عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور اس سے کہو کہ ان کے نبی کی بیٹی کا بیٹا کہتا ہے ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جناب عباس جیسے ہی امام حسین کا فرمان فوج یزید کو سناتے ہیں وہ ہنسنے لگتے ہیں۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جنگ 9 محرم کو نہیں بلکہ 10 محرم کو ہوگی۔ امام حسین شب عاشور اپنے تمام ساتھیوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگو، یہ جو فوج تم دیکھتے ہو یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، کل مجھے قتل کیا جائے گا، میرے بہنوں بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھیرا جائے گا۔ اے لوگو، تم نے مدینہ سے لے کر یہاں تک میرا بہت ساتھ دیا ہے، اب میں حجت و دباؤ کرتا ہوں کہ چلے جاؤ، اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ مولا یہ کیا فرما رہے ہیں، آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ کے رسول سے لے کے میں دوں گا، چلے جاؤ۔ جب امام حسین نے سب کے چہرے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا شاید تم لوگوں کی آنکھوں کی شرم نے مارا ہے، عباس چراغ بجھا دو۔ بس چراغ بجھنا تھا، امام حسین نے اپنے سر کو جھکا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری تو حسین نے فرمایا عباس چراغ جلا دو۔ جیسے ہی چراغ جلے امام حسین کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایک مولا کا چاہنے والا اپنی تلوار اپنی گردن پر رکھ کر کہتا ہے کہ اے نواسہ رسول، ان ظالموں کے بیچ میں آپ کو تنہا چھوڑ کر جائیں، جب ہم مر جائیں گے تو آپ کی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے، ہماری جانیں ہمارے بچوں کی جانیں آپ پر قربان۔ میرے مولا اگر آپ حکم کرے تو ابھی کے ابھی اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا اے میرے بابا، دیکھ جیسے مجھے ساتھی ملے ویسے آپ کو بھی نہ ملے، اے میرے بھائی دیکھ جیسے مجھے ساتھی ملا ویسا ساتھی آپ کو بھی نہ ملا ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، کل ہمیں اللہ کے دین پر قربان ہونا ہے۔ بس رات ڈھلنے لگی، 10ویں محرم کا سورج طلوع ہوا، عیزار علی اکبر آئی، نماز میں حملہ ہوا، ایک ایک مولا کا چاہنے والا امام کے قدموں پہ قربان ہوتا رہا، کبھی حر، کبھی جون، کبھی حبیب، کبھی ابن عباس، کبھی شہزادہ قاسم، کبھی شہزادہ اکبر تو کبھی معصوم علی اصغر۔ بس جب کوئی بھی نہ رہا تو امام حسین خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بہنوں، اے میرے بیٹیوں، اپنے غریب امام کا آخری سلام قبول کرو۔ حملہ کی صدا عام ہو گئی۔ امام حسین نے فرمایا زینب میرے قتل ہونے کے بعد تمہیں قید کر لیا جائے گا۔ پھر آپ ایک خیمے میں آتے ہیں جہاں ایک بیمار سو رہا ہوتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں علی اٹھو، اپنے بابا کا سلام قبول کرو۔ جناب سجاد بستر بیمار سے اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا بابا خون میں رنگین اور ان کا لباس اتنا پھٹا ہوا۔ امام سجاد کہتے ہیں بابا عباس؟ امام حسین فرماتے ہیں نہر کے کنارے سو رہے ہیں، علی اکبر ان کو پرچھی لگی ہے، ان کی لاش وہاں رکھی گئی ہے، ایک ایک شہید اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ بس اتنے میں بیمار امام سجاد لاٹھی کے سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا مجھے اجازت دے کہ میں میدان میں جاؤں۔ امام حسین فرماتے ہیں سجاد تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں ہے بیٹا، ہمیں شہید ہونے دو، ہمارا امتحان یہاں ختم ہونے دو، پھر تمہارا امتحان شروع ہوگا۔ تمہیں اپنے بہنوں بیٹیوں اور ماؤں کے ساتھ بازاروں میں قیدی بن کر جانا ہے، سجاد یزید کی دربار میں خطبہ سنانا ہے۔ امام سجاد زارو قطار رونے لگے اور نظریں اٹھا کر پوچھنے لگے میرے بابا آپ اتنا پرانا لباس پہن رکھا ہے؟ امام حسین نے فرمایا کہ سجاد مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ اتنے کمزور ہیں کہ میری شہادت کے بعد میرے جسم سے لباس اتار دیں گے، میرے لاش کو لوٹیں گے، شاید اس غریب کا یہ پرانا لباس دیکھ کر اس کی غیرت جاگ جائے۔ بس الوداع کہتے ہیں
اور میدان میں جاتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی میدان آئے سب سے پہلے کہا، اے لوگو پہچانو، میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں، میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتا تھا، میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول سینے پہ سلاتا تھا، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارا رسول کہتا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میں وہ ہوں جب نماز کے دوران رسول اللہ کے پشت مبارک پہ آتا تھا تو تمہارا رسول میرے احترام کے لیے اپنے سجدوں کو توڑ دیتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ سجدے سے اپنے سر کو اٹھائے تو مجھے تکلیف آ جائے۔ اے لوگو تم نے آج اس حسین کو رلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھا ہے، بتاؤ میرا کیا گناہ ہے؟ بتاؤ کیا میں نے کسی انسان کا حق غصب کیا ہے؟ بتاؤ کیا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ بتاؤ میں نے کیا ظلم کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے میں تمہیں اس لیے نہیں مار رہے ہیں کہ تمہارا کوئی قصور ہے، تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ اے لوگو، وہ علی جو اسلام کا محافظ تھا، آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ اس کی اولادوں کو اس بیابان میں قتل کر رہے ہیں۔ بس اتنے میں ابن شمر کہنے لگا کہ حسین کی باتیں نہ سنو، بس حملہ کر دو۔ امام حسین پر حملہ ہو گیا۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ اس زمین پر آج سے پہلے ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی تھی۔ ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی تو ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی تھا۔ لاش فضا میں اڑ رہے تھے، ہزاروں لوگ فتنار ہو رہے تھے۔ علی کا شہ، علی کے ذوالفقار اور رسول اللہ کے گھوڑے پہ سوار رہے۔ بس تاریخ نے یہ تحریر کر دیا۔ فوج یزید بھاگتے بھاگتے کوفے تک جا پہنچے۔ اب ابن سعد کہتا ہے کہ عمر ابھی تک خاموش کیوں ہوں، ابھی تک حملہ کیوں نہیں کرتے؟ شبر کہتا ہے میں جاؤں گا تو مر جاؤں گا، حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے تو حسین سے کیا لڑیں گے؟ اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، اس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے، جاؤ خیمے کو آگ لگا دو۔ شمر خیموں کو آگ لگاتا ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ حسین پر تیر چلایا جائے۔ بس ہزاروں کی فوج نے امام حسین پر تیر چلانا شروع کر دیا اور وہاں خیموں کو آگ لگنا شروع ہو گئی۔ امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں، کبھی خیام کی طرف بھاگتے ہیں۔ اتنے میں ابن سعد کہتا ہے جس کے پاس جو چیز ہے وہ پھینک کر مارو۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار پھینک کر مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار پھینک کر مارا، کسی نے تیر مارتا رہا، کوئی پتھر مارتا رہا۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں تھا وہ کربلا کی گرم مٹی حسین پر اٹھا کر پھینکتا رہا۔ اتنے میں آواز آئی، حسین اے حسین تو کامیاب ہو گیا۔ امام حسین کی طرف وہ پتھر، نیزے، وہ تیر، وہ کربلا کی گرم مٹی امام حسین کے جسم پر لگتی رہی۔ امام حسین گھوڑے کے پیٹھ سے زمین پہ، امام حسین کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ رسول اللہ کا نواسہ نہ جن پر تھا نہ زمین پر، بس تیروں کے آسمان پر تھا۔ اتنے میں وہ خونخوار بولا، جاؤ حسین کا سر قلم کر کے لاؤ تاکہ یہ خبر ہم یزید تک پہنچائے۔ جب وہ خونخوار حسین کے قریب سر قلم کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جسم سجدے میں پڑا ہے اور وہ اللہ سے مخاطب ہے کہ اے اللہ دیکھ میری طرف، میں نے تیری راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اے میرے مولا، میں نے اپنا سب کچھ تجھ پر نثار کر دیا۔ سلام ہوں اس نواسہ رسول پر، سلام ہوں کر شہید کربلا پر۔ جب وہ خونخوار حسین کے قریب سر قلم کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حسین سجدے میں پڑا ہے اور اللہ سے مخاطب ہے کہ اے اللہ دیکھ میں نے تیری راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، میں نے تجھ پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ پھر وہ ظالم حسین کے سر کو سجدے میں ہی قلم کر دیا۔ سلام ہو نواسہ رسول پر، سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر۔ دوستو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ہمارے چینل روحانی اسلامک ایجو کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔